السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے۔ میں آپ کو اس کتاب میں خطبہ نمبر 225 پڑھ کر سناؤں گا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ تو دیکھیے آپ، یہ ہے خطبہ نمبر 225 یہاں پہ پہلے جو ہے فلاں لفظ آ رہا ہے، تو یہ فلاں کون تھے میں آپ کو آگے بولوں گا۔ پہلے آپ خطبہ سن لیجئے پورا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ جو ہے نا بعد میں بھی پڑھ لے سکتے۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شرانگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ خطبہ نمبر 225 آپ نے سنا ابھی۔ اب یہ جو فلاں جو لکھے ہوا ہے، فلاں سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معتزلہ کے ایک امام ہیں علامہ ابن حدید۔ علامہ ابن حدید نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ علامہ ابن حدید نے کہا ہے کہ یہ فلاں جو لکھے ہوا ہے، فلاں سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ سید رضی جو تھے، جو ان خطبات کو جمع کیے، تو سید رضی کے پرانا جو نسخہ ہے، جو ان کا ہاتھ کا جو لکھے ہوا نسخہ ہے، اس میں فلاں کے آگے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خود ہاتھ سے لکھے تھے انہوں۔ تو اور اس خطبے میں بھی یہی ہے کہ بھئی اس میں جو تعریف ہو رہی، حضرت علی جب خطبہ دیے، جب تعریف کرے تو تعریف کرنے والے کا نام بھی تو بتائے ہوں گے نا۔ تو سید رضی صاحب کے جو پرانا جو نسخہ ہے نا، وہ نسخے میں نام موجود تھا۔ بعد کے لوگوں نے جب ان سے نقل کیا، پھر جب اس کے اردو ترجمے ہوئے، پھر عربی بھی ترجمے جو دوسرے لوگ جو نقل کرے، اس میں جو ہے نا بعد میں پھر نام کو چھپا دیا گیا۔ بعض شیعہ حضرات کا اعتراض ہے کہ بھئی اس میں نام تو نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے صحابی تھے، تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ صحابی کا نام کیا ہے جو دوسرے تھے؟ تو وہ لوگ بھی نہیں بتا سکتے کہ نام کس کا ہے، صرف انہوں تھے ایسا بولتے یہ لوگ سب۔ مگر علامہ ابن حدید جو معتزلہ کے امام ہیں، اور انہوں جو ہے نا شیعہ سنی دونوں کے نزدیک ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے لوگ، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں یہ بتایا کہ سید رضی کے ہاتھ سے خود لکھے ہوا ہے پرانے نسخوں میں، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ یہ خطبہ میں تعریفی دعائیں کہی گئی ہیں، تعریفی کلمات ہیں، دعائی کلمات ہیں، اور جس کی تعریف کی گئی ہے اس کا نام ہی نہیں ہے اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ سید رضی کے پرانے نسخے میں نام موجود تھا، پھر بعد کے لوگوں نے جب نقل کیا تو اس کو فلاں ہی رکھ دیا، کیونکہ ان کے دل میں رافضیت تھی۔ کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیتے نام، تو ان کا جو عقیدہ جو چلتے آ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ صاف ہو جاتا تھا، یعنی ختم ہو جاتا تھا وہ عقیدہ کہ فلاں کرے جو آپ لوگاں جو بولتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جیسا آپ لوگوں کی جو تاریخ کے کتابوں میں جو جھوٹی روایت موجود ہے، تاریخ کی ہر بات مستند ہونا ضروری نہیں ہے، تاریخ کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت ثابت ہوئی ہیں، جھوٹ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلق سے جو آپ لوگ بولتے ہیں، اگر ویسا رہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں لاتے تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت لیا آپ، اور تینوں کے معین و مددگار رہے آپ ان سے مشورے لیتے تھے، مشورے دیتے تھے، تینوں کے جو ہے نا آپ ساتھ دیے، تینوں کے ساتھ کئی جگہ آپ نے اسلام کے خاطر جو ہے نا جنگیں لڑی، بہت سارے آپ نے جو ہے نا دین کی خدمت میں ان کا ساتھ دیا، اور کبھی بھی آپ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے، نہ کبھی کوئی خطبہ دیا آپ ان کے خلاف آپ نے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شیخین تھے، یہ پوروں میں جو ہے نا ان چاروں خلفاء میں بہت محبت تھی ایک دوسرے میں،
اب یہ جو آپ لوگ جو من گھڑت قصے نقل کرتے تاریخ کے جھوٹے روایت سے، اس کا بالکل رد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خطبہ اگر کوئی ایمانداری سے اگر پڑھ لیا، یہ خطبے میں خود لکھا ہوا ہے کہ کیسا جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ اور اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 3685، 3685۔ اس کو بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو بہت بہت بہترین جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں بھی دی اور تعریف بھی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی ہی نہیں گئی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے میں دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر دیکھ لیا آپ نے، نوٹ کر لیا ابھی، 3685۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات اور حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور خطبہ نمبر 225 اگر کوئی ایمانداری سے اگر پڑھ لیا، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ تمام خرافات سے جو ہے نا بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ اور سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب میں اتحاد پیدا ہو، اختلافات ختم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔